جو ناراضگیاں پیدا کرنے والا ہے، ناراضگیاں رکھنے والا ہے، رحم کے رشتوں سے توڑنے والا ہے، جوڑنے والا نہیں ہے، ناراضگیاں خفقیاں پیدا کرنے والا۔ اس لیے اس رات سے پہلے جو بندہ عام عزیزوں سے، رشتہ داروں سے جو ناراض ہو، اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ آگے چل کے پھر دیکھیے کہ ان لوگوں کی کیسے بخشش ہوگی جو حزین ہستیوں کے نافرمان اور چھٹا وہ شخص جو تکبر کی نیت اور تکبر کے ارادے سے اپنی شلوار کو نیچے ٹخنوں سے نیچے کر کے چلتا ہے، ٹخنوں سے نیچے کر کے متکبرانہ انداز میں چلتا ہے، اس رات اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اگر تکبر کے ذریعے نہیں، ویسے کسی کی اگر شلوار نیچے ہو جائے، ٹخنوں سے نیچے ہو جائے، نماز کے اندر بھی اگر ہو جائے تو علماء نے مکروہ تنزیہی لکھی ہے، خلاف اولا۔ لیکن اگر تکبر کی نیت سے نماز کے اندر ہے یا نماز کے باہر ہے تو پھر یہ مکروہ تحریمی ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ نمبر 7، والدین کا نافرمان والدین کا نافرمان کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر بھی معافیاں مانگتا رہے، اللہ اس کی معافی نہیں کرتا۔ یہاں ایک مسئلہ میں بتا دوں، والد اگر چاہے تو اپنی اولاد کا مال بغیر اجازت کے استعمال کر سکتا ہے۔ والد اگر چاہے تو اپنی اولاد کا مال اس کی اجازت کے بغیر استعمال، بولو سمجھ آ رہی ہے تو سمجھ آ رہی ہے؟ والد اگر چاہے تو اپنی اولاد کا مال اس کی اجازت کے بغیر استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے کہ میرا والد میرا مال لینا چاہتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے والد کا ہے، تو اور تیرا مال تیرے والد کا۔ لیکن اگر بیٹا چاہے، اولاد چاہے کہ میں والد کی اجازت کے بغیر اس کا مال استعمال کروں تو نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ یاد کر لو، پکا ٹھکا مسئلہ ہے۔ والد چاہے تو استعمال کر سکتا ہے، بیٹا چاہے تو والد کی اجازت کے بغیر والد کا مال استعمال نہیں کر سکتا۔ اور والدین کا نافرمان کعبۃ اللہ میں بھی ہونا، سارے زمانے کے غوثوں کتبوں کے پاس بھی چلا جائے، جب تک اس کے والدین اس سے ناراض ہیں نا، اس کی معافی نہیں ہے۔ حاجی بن جائے، نمازی بن جائے، حافظ بن جائے، عالم بن جائے، قاری بن جائے، مفتی بن جائے، کوئی بھی ہو جائے، سجدے کر کے پوری رات عبادت میں لگ جائے، اگر والدین زیادتی بھی کریں نا، ظلم بھی کر لیں تو ان کے ساتھ مقابلہ جچتا نہیں ہے۔ اس لیے میں تنبیہ کر رہا ہوں، آج کی یہ جو انگریزی نسل ہے نا، انگریزی نسل یہ جو نئی نسل ہے، نئے زمانے کی پیداوار جو ہے، یہ ذرا سے اٹھتے ہیں نا، 2-4 پیسے کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں تو باپ کو اس طرح اپنا نوکر اور ملازم سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں تنبیہ کر رہا ہوں، ان کے سامنے ایسے انداز میں گفتگو کرتے ہیں، ایسے حقیرانہ انداز میں گفتگو کرتے ہیں کہ جس طرح گھر کا چپڑاسی یا نوکر رکھا ہوا ہوتا۔ سارے نہیں ہیں ایسے، چاندے معاشرے میں ایسی پیداوار موجود ہے جو ایسا کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے والدین کا ادب و احترام فرض ہے۔ اگر آج اس رات سے پہلے اگر کوئی معافی چاہتا ہے تو ان 8 بندوں میں سے نہ بنے، میرا رب اسے معافی عطا فرما دے۔ معافی کے دروازے کھلے ہیں، غروب آفتاب سے لے کر صبح تک کھلے ہیں۔ تو اس لیے اپنے والدین کو راضی کر،
یہ کوئی ہنسنے والی بات نہیں ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ آج کل نئی نسل ہے نا، ذرا تنبیہ کرو اس انداز میں تو ہنسنا بھی شروع کر دیتے، کوئی ہنسنے والی بات ہنسنے والی بیٹا نہیں ہے۔ میں بغیر اشارے کے آپ کی طرف دیے سمجھ جائیں اشارے سے ہی، تو اس لیے یہ والدین کا ادب و احترام، ان سے نافرمانی، ان سے ناراضگی ہے تو ان کے پاؤں پکڑ کے بھی ان کی معافی مانگ کے اس رات کو توبہ تائب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ پھر رات کو عبادت کرو، اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے گا۔ والدین کے نافرمان کی معافی نہیں ہو سکتی جدھر بھی چلا جائے۔ تو اس لیے آگے 8واں شخص وہ ہے شراب پینے والا، عادی شرابی جو ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اسراف بھی بخشش نہیں ہوتی۔ چاند ایک نوافل ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں اس رات کو آپ نے عبادت کرنے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مغرب کے بعد 6 نوافل ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ مغرب کے فرض سنتیں اور نوافل ادا کرنے کے بعد 6 رکعت نماز نفل ادا کیے جائیں، 2 کر کے۔ پہلی 2 رکعت اس میں یہ نیت ہو کہ یا اللہ ان 2 رکعت نفل کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ برکت والی زندگی، خیر والی زندگی عطا فرمائے گا۔ دوسری 2 رکعت میں یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ ان 2 رکعت کی برکت سے مجھے آفات و بلیات سے محفوظ فرمانا، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے مجھے محفوظ فرمانا۔ تیسری 2 رکعت میں یہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ پاک ان 2 رکعت کی برکت سے مجھے بس اپنا ہی محتاج رکھنا، کسی اور کا محتاج نہ رکھنا۔ تو اب یہ 6 نفل 2 کر کے پڑھے جائیں گے تو ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی۔ 2 آپ پہلے پڑھ رہے ہیں تو ان میں بھی الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص، دوسری رکعت میں بھی 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص۔ اسی طرح 6 کی 6 رکعتوں میں 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد دو ہر رکعت میں یہ تو ہو گیا 2 رکعت آپ جب پڑھ لیں گے، پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص بیٹھ کے تلاوت کریں، یا 1 مرتبہ سورہ یاسین تلاوت کریں 2 نفل کے بعد۔ پھر اسی طرح آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، پھر 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص تلاوت کر لیں۔ پھر اسی طرح 2 رکعت نماز نفل آپ نے پڑھے تو 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص یا سورہ یاسین تلاوت کر لیں، دونوں میں سے کوئی ہے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اجتماعی طور پر یہ نوافل ادا کیے جائیں اور پھر بعد میں اکٹھی طور پر ایک بندہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لے، باقی بیٹھ کے سماعت کر لیں، پھر بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی جائے اور جو جس مقصد کے لیے ہیں وہ پڑھی جائیں، وہ نیت اور وہ ارادے رکھے جائے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے ساتھ تفسیر در منصور کے اندر ایک روایت ہے، اس کا مفہوم ہے اگر کوئی شخص اس رات نوافل ادا کرتا ہے، کتنے نفل؟ 14 رکعت، حضرت مولا علی سے مروی ہے، وہ 14 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے 2 کر کے۔ کتنی؟ ساتھ بولیں گے یاد ہو جائے گی۔ 14 رکعت نماز نفل 2 کر کے ادا کرتا ہے۔
ثم جلس بعد الفراق، پھر 14 رکعت نماز 2 نفل کر کے ادا کرنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے. فقرأ بأم القرآن 14 مرة، 14 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے. کتنی مرتبہ؟ 14 نفل پڑھنے کے بعد 14 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. پھر اس کے بعد وَقُلْ هُوَ اللَّهُ احد 14 مرة، 14 مرتبہ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھتا ہے. پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق 14 مرتبہ پڑھتا ہے. قل اعوذ برب الناس 14 مرتبہ پڑھتا ہے. وہ آیت الکرسی 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے. پھر لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، یہ تلاوت کرتا ہے. بس جب پھر وہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ اس کا جو اجر عطا، پھر اس کے بعد دعا مانگے تو جو اللہ تعالیٰ اسے اس عمل پر اجر عطا فرماتا ہے اسے سماعت فرمائے. کان لہو ثواب 20 حجا مبرورۃ، اللہ تعالیٰ اسے 20 نفلی حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. کتنے 20 نفلی حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. وصیام 20 سنۃ مقبولہ، اور پھر اسے اللہ تعالی 20 سال کے روزوں کا، مقبول روزوں کا ثواب بھی اللہ تعالی فرماتا. پھر اس کے بعد فَإِذَا أَصْبَحَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ صَائِمًا كَانَ لَهُ، بس صبح جب وہ کرتا ہے تو صبح کا روزہ رکھتا ہے 15 شعبان المعظم کا. كَانَ لَهُ كَصِيَامِ سَنَتَيْنِ، تو اللہ تعالیٰ اسے 2 سال روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. سنتم ماضیہ و سنتم مستقبلہ، 1 سال گزشتہ سال، ایک گزشتہ سال روزوں کا ثواب پورا سال، اور ایک آنے والا سال روزوں کا اللہ ثواب اسے عطا فرماتا. 20 نفلی حجوں کا ثواب اور 20 سال کے روزوں کا ثواب. اور صبح کا جب روزہ رکھ لیتا ہے تو 2 سال کے، ایک گزشتہ سال اور ایک آنے والا سال، 2 سال کے روزوں کا اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتا ہے. امام بیہقی نے اس روایت کے متعلق کچھ کلام کی ہے، لیکن اگر بالفرض یہ ضعیف ہو یا جس انداز میں بھی ہو، ضعیف بھی ہو تو وہ فضائل میں مقبول ہوتی ہے روایت. یہ ایک ترغیب کے لیے اعمال کریں گے تو کچھ نہ کچھ پلے آئے گا ہی، نہیں کہیں جائے گا تو نہیں، نقصان تو نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے نا. اگر یہ ساری چیزوں کا ثواب اسے نہ بھی ملے تو یہ جو اللہ کے ہاں سجدے دیتا رہے گا، کیا اللہ اسے ثواب سے محروم کرے گا؟ الحمد شریف پڑھے گا، سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیے تو اللہ تعالیٰ اعزازی طور پر، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ پورے قرآن کا اعزازی ثواب اسے عطا فرماتا ہے. یہ عمل تو کہیں نہیں گئے نا اسے، تو اس لیے یہ بھی ادا کرے. چلیں پھر میں کسی نماز میں اس کو دہرا لوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور رات کو انشاءاللہ العزیز محفل پاک کی ترتیب بھی ہے، صلاۃ التسبیح بھی ادا کریں گے. اس کا اعلان وہ قریب وقت ہی محفل کے بعد کیا جائے گا. اور پھر آج جمعہ کی نماز کے بعد ہمارے گلی میں رہنے والے ایک بھائی تھے، ان کے والد گرامی کا کل شریف کا ختم بھی ہے نماز جمعہ کے بعد. بلال غالباً بلال بھائی ہے، انہوں نے کہا ہے تو اس میں بھی احباب ضرور شرکت فرمائیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس رات کو کما حق عبادات کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے. اور ایک اور بات
قبرستان جانے کے حوالے سے بھی حضور کی سنت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان جاتے تھے, حضور کی سنت ہے. مردوں کے لیے جانا تو سنت ہے. اب عورتیں جہاں مخلوط قبرستان ہو, مردوں کا اور عورتوں کا آنا جانا, تو ان کے لیے بے پردگی کا مرد بھی جا رہے ہیں, عورتوں کا جانا پھر ضروری نہیں, وہ گھروں میں ہی رہیں, ان کا جانا ضروری نہیں ہے. پردے کا معاملہ ہے. چند شرائط کی بنا پر عورت کا قبرستان جانا وہ جواز کی صورت رکھتا ہے. لیکن جب مرد بھی جائیں گے قبرستان اجتماعی ہوگا, اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ راستہ وہ علادہ ہو اور مردوں کا اختلاط نہ ہو. مرد وہاں جمگٹھا یا راستے میں آنا جانا نہ ہو تو عورتیں بھی جا سکتی ہیں. اگر وہاں مردوں کا بھی جانا ہو, مرد بھی وہاں جائیں, عورتیں بھی, تو پھر وہاں عورتوں کا جانا شریعت میں منع ہے. وہ گھر میں ہی رہیں, پردے کے اندر رہیں, وہیں استغفار کریں, عبادات کریں. ایک اور ہم بات کہ آپ کے ہاں یہ بھی ایک طریقہ کار ہے, تحفے تحائف اپنے بہنوں کو, بیٹیوں کو یا ان کو دیے جاتے ہیں, تو وہ شے صرف اس 15 شعبان المعظم کو ہی ضروری نہیں, وہ آپ کسی موقع پر بھی آپ کو ان کو دے سکتے ہیں, کپڑے بھی دے سکتے ہیں, ان کی مالی خدمت بھی کر سکتے ہیں, تعاون کر سکتے ہیں. یہ رحم کے رشتے ہیں, بہنیں ہیں, بانجیاں, اولاد ہیں, بیٹیاں ہیں, والدین ہیں, ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں. یہ آپ کا صدقہ ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرمائے. اور آتش بازی سے پرہیز کرتے ہوئے یہ مال کا ضیاع ہے, اللہ اور اس کے رسول کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. اس سے اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو محفوظ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کو صحیح طرح شریعت کے مطابق منانے کی توفیق عطا فرمائے.